أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب۔ اللہ کریم ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو ہدایت کی جانب موڑ دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، ہمیں ہدایت دے دینا۔ اے میرے مالک، ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں واپس بلانا۔ اے اللہ، یہ دنیا کے مختلف کونوں سے جو تیری پیاری پیاری بندیاں میرے ساتھ جڑی ہیں، مجھے ان کی امیدوں پہ پورا کرنا، ہمارے ابوں کو ڈھک لینا، ہمیں معاف فرما دینا، بے شک تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمارے عمل، ہماری کوتاہیاں، ہماری لغزشیں، سب کا ہم اقرار کرتے ہوئے تجھ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ ہم نے تجھے جانا، تجھے پہچانا، تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے ہمیں تیرا تعارف ملا۔ اے اللہ، ہمیں تیرا در ملا اور تجھ سے ملوانے والا اتنا پیارا تیرا حبیب مکرم ملا۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں مولا کہ تو نے ہمیں اپنا محبوب دے دیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ ہم سب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی وہ کمزور بندیاں ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھے بنا آپ کا کلمہ پڑھا، اور میرے اللہ، تو نے اس کلمے کی برکت سے ہمارے دلوں میں میرے کریم آقا کی محبت کی شمع روشن کر دی، اور میرے مالک، تو نے مجھے اس شمع کی لو کو آگے پھیلانے کا سبب بنا دیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ اس خدمت کے لیے اللہ نے مجھے سعادت بخشی، اور دعا گو ہوں، اور آپ سب بہنوں سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ سب نے مجھے آج کے بعد اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ استقامت کی دعا میرے لیے بہت کریں، بہت کریں۔ یہ پگڈنڈی، یہ رستہ بہت عجیب رستہ ہے۔ اس رستے پہ قدم قدم پہ امتحان ہے۔ شیطان نے کہا تھا میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، اطراف سے آؤں گا، وہ اپنا کام کرے گا، لیکن میرے رب نے کہا تھا جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ تو اے میرے اللہ، مجھے اور میری تمام نوری سسٹرز کو اپنے ان بندوں میں شامل کر لے۔ یہی میری دعا ہے، یہی میری التجا ہے اپنے رب سے کہ میرے مالک جو میرے گوشہ نور میں آ جائے، میرے مولا، اس کو بخش دینا، اس کو ہدایت دے دینا، مجھے اس کی ہدایت کا سبب بنا دینا، اور مجھے، اے میرے مالک، اے میرے مالک، مجھے ہدایت پہ قائم رکھنا۔ ہم سب نے ایک دن لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور ہم سب کی وہاں پر ملاقات ہونی ہے اپنے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور خواتین کی سردار بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، وہ جو جنت میں ہماری سردار ہیں۔ کیا اس دنیا میں ہم نے ان کے ساتھ اپنی نسبت قائم کی؟ گوشہ نور کی یہ کوشش ہے
کہ ہر ہر خاتون کو اس حقیقت سے آگاہی دلوانے میں کامیاب ہو جائے کہ ہم سب نے لوٹ کے بی بی سلام اللہ علیہا کی خدمت میں جانا ہے، ان کی مائیت میں جانا ہے. ہماری جنت میں وہی سردار ہے جس کی حکمرانی میں، جس کی رعیت میں ہم نے شامل ہونا ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے. اگر ہمیں معلوم ہو کہ میں کہیں سفر پر جا رہی ہوں اور آگے جب میں نے پلین سے اترنا ہے تو میرے ہوسٹ کون ہیں، تو ڈیفینیٹلی میں اپنے ہوسٹ کے بارے میں جاننا چاہوں گی. اس کے ساتھ ایک میری محبت کا تعلق ہوگا اور میں کوشش کروں گی کہ میری جو ہوسٹ ہیں وہاں پر میں اس کے لیے بڑی پیارے پیارے تحفے لے کے جاؤں. اس کے ساتھ جانے سے پہلے ایک اچھا سا تعلق قائم رکھوں تاکہ جب میں اس دیار غیر میں اتروں تو جو میری ہوسٹ ہیں وہ مجھے پہچانیں، وہ مجھے اپنے در پہ جگہ دیں اور وہ میری میزبانی کریں. تو میری پیاری نوری سسٹرز، ہم سب کی بھی جنت میں میزبانی جنہوں نے کرنی ہے ان کے ساتھ تعلق گوشہ نور کے ذریعے ہم سب نے استوار کرنا ہے. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو خواتین کا تعلق بی بی سلام اللہ علیہا سے استوار کرنا چاہتا ہے. ہمارا قلبی تعلق، ہمارا روحانی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے قائم ہوئے بنا ہمیں نور ہدایت کہاں سے ملے گا؟ میرے آقا تو فرما کے گئے تھے کہ میں تم لوگوں کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. تو اہل بیت کا دامن تھامے بنا ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کا دامن تھامنا بے حد ضروری ہے. اس چیز کو سمجھ لیں. اگر کسی کو میری کسی بتائی ہوئی بات سے کچھ اختلاف ہو تو وہ اپنے تئیں تحقیق کر سکتی ہے. آپ کے ہاتھوں میں انٹرنیٹ ہے اور دنیا کا ہر علم یہاں پر موجود ہے. کچھ لوگوں کو میری اس بات سے شاید سن کے عجیب لگے کہ یہ میں کیا بات کر رہی ہوں. ہم نے تو صرف خدا سے تعلق جوڑنا ہے، اور میں آپ کا تعلق کس کس سے جوڑ رہی ہوں. تو میں اپنے پاس سے کچھ نیا نہیں کہہ رہی. یہ ساری باتیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سمجھا کے گئے ہیں. آپ انٹرنیٹ کھولیں، تحقیق کریں، آپ کو سب پتہ چل جائے گا. لیکن اللہ سے دعا ضرور کرتی رہیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھنا. ہدایت کا نور بہت امپورٹنٹ نور ہے. اس نور کو جب ہم حاصل کر لیتے ہیں تو ہمیں سب کچھ واضح نظر آنے لگتا ہے. جب تک یہ نور ہمارے قلوب میں نہیں اترتا ہم کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے. اور اندھیرے میں کوئی ٹامک ٹوئیاں مارے گا تو وہ کیا ڈھونڈ کے لائے گا؟ اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اور میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ آج ہماری فرسٹ میٹنگ ہے. یہ آپ لوگوں سے میرا کیا کہنا چاہیے کہ ایک انٹروڈکشن ہے. آپ سب میرے گوشہ نور میں تشریف لائیں. میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں. میں آپ سب کی خدمت گزار ہوں. مجھے اللہ میری اس نوکری پہ قائم رکھے. میں آپ سب کی نوکر ہوں. مجھ پہ رحم کیجیے گا. کبھی میری جانب سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، کسی کی دل آزاری ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. میری ناسمجھیوں، میری کوتاہیوں پر چشم پوشی کیجیے گا. میرے ابوں کو اچھالیے گا مت. میرے ابوں پہ پردہ پوشی ڈالنے کی کوشش کیجیے گا. اور یہ جو اتنی بڑی بڑی آپ لوگ میمونہ جی میرے بارے میں باتیں کرتی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گی، میں خاکسار ہوں، بس مجھے ڈھکا رہنے دیں. میری کوتاہیوں پہ پردے پڑے رہنے دیں. نوکر ہوں، اس نوکری پہ قائم رہوں. یہی میری دعا ہے. اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آج آپ لوگوں کے بارے میں نے سنا، آپ لوگوں کی آواز سنی، اور میں نے آپ سے کہا کہ آپ لوگ بولیں. میں آپ سب کو سننا چاہتی ہوں.
یہ جو سننے کا تعلق ہے اس کو ہم سمجھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جب اللہ کریم نے تمام ارواح کو پیدا کیا تو روح نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ روح نے سب سے پہلے سنا تھا، الست بربکم، اللہ نے فرمایا، تو ارواح نے کہا قالوا بلا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ سننے کا عمل روح کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سننا نہیں چاہتے۔ جب تک ہم سنیں گے نہیں، ہمارے دل نہیں بدلیں گے، روح سے روح کا تعلق قائم نہیں ہوگا۔ علم آپ کو کتابوں میں بہت مل جائے گا، لیکن اس علم کے ساتھ جو فیض ہے، انویزیبل چیز، وہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں دل کے کان کھول کے اپنے اساتذہ کرام کی بات کو سننا ہوتا ہے۔ یہ نور معرفت، یہ فیض، یہ ساری روحانیت کی ٹرمز ہیں، اس سے آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یہ کیا بات ہے۔ جس کے دل میں کچھ ابہام آئے وہ پلیز انٹرنیٹ سے سرچ کریں۔ چھوٹی چھوٹی بات آپ لوگ آج ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن جب بھی آپ ڈھونڈیں ہمیشہ جو اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں ان سب کی بات سنیں۔ آج علم بہت ہے انٹرنیٹ پہ، آپ کو الجھا کے رکھ دے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ سٹپٹا جائیں گے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے رب سے ہدایت کی دعا کریں، 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھیں، پھر آپ کوشش کریں جاننے کی، آپ کو سب کچھ ملے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، سب کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر ہماری کوشش اور طلب سچی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری طلب کے مطابق ہمیں عطا نہ کیا جائے۔ یہ عطا ہے رب کی، میرا رب تو دینے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تو صبح و شام اپنے بندوں کو نوازتا چلا جاتا ہے۔ ہماری ساری نافرمانیوں کے باوجود میرے رب کے کرم میں کمی نہیں آتی۔ ہم اگر پرانی جو قومیں ہیں ان کے احوال پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی قوم پر عذاب اس وجہ سے نہیں آیا کہ اس نے عبادات میں کمی کی تھی، کبھی یہ نہیں ہمیں پتہ چلتا۔ سب قوموں کے حوالہ پڑھ کے دیکھ لیں، جب بھی عذاب آیا اخلاقی برائیوں کی وجہ سے آیا، فرد کے ساتھ زیادتی کی وجہ سے آیا، اخلاق کے بدترین درجہ پر پہنچنے کی وجہ سے آیا۔ اور آج ہم نے کیا کیا؟ اخلاقیات کو ایک طرف ڈال دیا اور علم دین کو ایک طرف لے گئے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ان سب کو ہم الگ الگ کر دیں گے تو پھر کیا ہے کہ پھر ہم دین کو نہیں سمجھ سکیں گے، پھر وہی حال ہوگا جو آج مسلمانوں کا ہوا ہے۔ ایک مسلمان سے ہم معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ معاملات میں ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک نان مسلم اپنے معاملات میں بہت اچھا ہے۔ ہم نے چیٹ کرنا سیکھ لیا، ہم نے دھوکے دینے سیکھ لیے، ہم میں ساری اخلاقی برائیاں آ گئی، تمام اخلاقی برائیاں۔ ہر وہ برائی جو ایک قوم میں آئی تھی تو اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا تھا۔ آج وہ ساری برائیاں امت مسلمہ میں موجود ہیں۔ ایک ناپ تول کی کمی آئی تھی ایک قوم پہ تو اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ایک قوم لوط کی قوم کس برائی میں پڑی؟ ایک برائی تھی نا اس میں، اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں جو برائی جس قوم پہ آئی اللہ نے اپنے غضب کا نشانہ بنایا ان کو، اور آج وہ ساری برائیاں ہم میں موجود ہیں۔ پہلے برائیاں ڈھکی ہوئی تھیں، آج برائیاں اوپن ہو گئی ہیں، کھلے عام برائیاں ہیں، کھلے عام برائیاں ہیں، ساری اخلاقی برائیاں کھل کے سامنے آ گئی۔ لیکن ان ساری برائیوں کے باوجود ہم پہ پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، ان ساری برائیوں کے باوجود ہماری دھرتی کو اوپر لے جا کے نیچے نہیں پلٹا گیا۔
آپ قرآن کو پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کیسے کیسے پرانی اقوام کے اوپر عذاب ہے، کیسے پتھروں کی بارشیں، کیسے ہواؤں کے جھونکے، نیچے دے مارا گیا، پلٹ پلٹ کے مارا گیا تھا کسی ایک اخلاقی برائی کی وجہ سے۔ آج اتنی ساری برائیاں سمیٹ کے ہم مزے کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحیمیت ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کو اپنے دو نام دیے، رؤوف الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ رؤوف الرحیم رسول جو تڑپ تڑپ کے ہمارے لیے رویا، میرے اور آپ کے لیے رویا، اور یہی کہتا رہا کہ اللہ میری امتوں پہ ایسا عذاب نہ بھیجنا، میری امت پہ ایسا عذاب نہ بھیجنا، پتھروں کی بارشیں نہ بھیجنا۔ تو وہ میرے رب نے اس رسول کی بات سن لی، قبول کر لی۔ وہ میری بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا جو ساری ساری رات اپنے بابا کی امت کے لیے دعائیں کرتی تھی، اتنا روتی تھیں، اتنی دعائیں کرتی تھیں، وہ تو بخشی بخشائی تھیں، ان کو تو دنیا میں سرداری مل گئی تھی جنت میں، وہ تو مزے کرتے ہیں، لیکن نہیں، وہ سارا دن مشقت کرتی تھی اور ساری رات اپنے بابا کی امت کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ جہاں انہیں پتہ چلتا تھا کہ ان کے بابا کی امت کا کوئی امتی تڑپ رہا ہے تو وہ بھاگتی تھی اس کی طرف۔ ان کی زندگی کو پڑھ کے تو دیکھیں، ان کے ساتھ تعلق استوار کر کے تو دیکھیں، زندگی میں کوئی غم نہیں رہتا۔ آج ہمارے کیا غم ہے؟ آج کی عورت اتنی پریشان ہے، آپ ان سے بات کریں، ان کی پریشانی ہی نہیں ختم ہوتی، ان کو وظائف چاہیے، ان کو کوئی ایسی چیز چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہم نے سیکھا ہی نہیں، ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم کس کے فالوورز ہیں، ہم سورہ فاتحہ میں کس کا ساتھ مانگتے ہیں، انعام یافتہ لوگ کون تھے، ان کی زندگیاں کیسی تھی۔ جب ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ان خواتین کو دیکھتے ہیں، ان خواتین سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی تو بہت آسانیوں میں ہے، اتنا سب کچھ اللہ نے دیا اور ہم پھر بھی ناشکری کر رہے ہیں۔ بی بی کی زندگی دیکھ کے تو دیکھیں، کبھی بی بی کی زندگی میں ہم جھانک کے تو دیکھیں، بی بی کی زندگی کیسی تھی، مشقت ہی مشقت، مشقت ہی مشقت، اور آج ہماری زندگیوں میں آسانیاں ہی آسانیاں، آسانیاں ہی آسانیاں، پھر بھی بے قراری، بے چینی، مزید خوب سے خوب تر، ہمیں بہت کچھ چاہیے، بہت کچھ چاہیے۔ تو کیا ہے کہ مومن کو ایک وادی بھی سونے کی بھری ہوئی مل جائے تو وہ دوسری کی تمنا کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جو ہے اس کو اگر ایک وادی بھی سونے کی بھری بھی مل جائے تو دوسرے کی تمنا کرے گا، اور اس کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ مفہوم بیان کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ الفاظ کی کمی پیشی معاف کرے۔ تو بس جب ہم سیکھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ چلے جاتے ہیں، آپ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو یہ زندگی ہے۔ میں شکر کرتی ہوں اللہ کا، بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کا ساتھ دیا۔ آپ میں سے ہر ہر خاتون میرے لیے، ہر بیٹی میرے لیے، ہر بہن میرے لیے بے حد قابل احترام ہے، اور اللہ تعالیٰ جو نیتیں آپ لے کے آئی ہیں ان نیتوں سے بڑھ کے آپ کو عطا فرمائے۔ لیکن میں ایک آپ لوگوں کو بات سمجھا دوں کہ ایک دفعہ اس گروپ کو جوائن تو آپ نے کر لیا، آپ ایک دفعہ پھر سوچ لیں، اچھا سا سوچیں، 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھیں اور اللہ سے رو رو کے تڑپ تڑپ کے دعا مانگیں کہ اے اللہ اگر اس گروپ کو جوائن کرنا ہمارے لیے دین و دنیا میں بہتر ہے تو ہمیں ان لوگوں سے جوڑے رکھ، اور اگر یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ ہمارا دل ان سے موڑ دے۔ تو اگر آپ کا دل مڑ جائے تو دروازے کھلے ہیں،
گروپ کو لیو کر دیجیے گا، لیکن دل میں نفاق رکھ کے، کوئی ابہام رکھ کے کبھی بھی کسی قافلے میں مت جائیے گا، کیونکہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے اور نیتوں کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اگر دل میں نیت کا خلوص موجود نہیں ہے تو بھلے آپ کہیں بھی چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بارش تو برستی ہے نا، تو چھاننی لے کے آپ پانی اکٹھا کریں تو پانی اکٹھا نہیں ہوگا۔ اگر دل میں خلوص نیت اور اخلاص طلب نہیں ہے تو کوئی بیان، کوئی لیکچر، کوئی اسائنمنٹ آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ ہم اپنے رولز میں تھوڑے سے اسٹرکٹ ہیں، اگر آپ اسائنمنٹ ٹائم پہ چیک نہیں کروائیں گے، جمع نہیں کروائیں گے اور ہمیں وجہ بھی نہیں بتائیں گے تو انفارچونیٹلی ہم آپ کو گروپ سے لیو کروا دیں گے۔ ظاہری طور پر تو ہم آپ کو گروپ سے نکال دیں گے، لیکن اگر آپ کے دل ہمارے ساتھ نہیں جڑے ہوئے اور آپ ٹائم پہ ہمیں کام کر کے دے رہی ہیں تو میں آپ کو بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی، آپ کے دل نہیں بدلیں گے۔ جو آپ لینے آئی ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ جو لینے آئی ہیں اس کو سوچ لیں کہ آپ نے کیا لینا ہے تو وہ سب کچھ آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ بات آپ کی طلب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے، وہی نور دیتا ہے، وہی معرفت دیتا ہے، وہی علم دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، اللہ من علم ہی اللہ بما شاء، تو میں جس کو چاہتا ہوں جتنا علم عطا کرتا ہوں، تو یہ وہ مالک ہے، اس نے دینا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ علم کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو دنیا کا علم ہے، وہ تو آپ اسٹرگل کریں گے، ایفرٹ کریں گے، آپ حاصل کر لیں گے۔ قرآن کو بھی ترجمے تفسیر کے ساتھ آپ جہاں سے پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر چیز جو ہے لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، ایک نان مسلم ہو یا مسلم ہو، سب کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ ایک نان مسلم بھی پورا اسلام پڑھ سکتا ہے۔ آج ہمارے پاس ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہم ہمارے اپنے سے زیادہ علم نان مسلمس قرآن و حدیث کا جانتے ہیں، ریسرچ پہ لگے ہوئے، تحقیق پہ لگے ہوئے، طب نبوی پہ انہوں نے بہت کام کیا۔ سوئٹزرلینڈ میں بہت بڑی بلڈنگ ہے جہاں پر طب نبوی پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو علم تو آپ کوشش سے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ علم جو آپ کو نور معرفت عطا کرتا ہے، جو آپ کو رب سے روشناس کرواتا ہے، جو آپ کو اپنی ذات سے روشناس کرواتا ہے، وہ علم صرف اور صرف آپ کی طلب کے خلوص پر ہے۔ اگر طلب میں اخلاص نہیں ہے تو بہت خوبصورت کی گئی اسائنمنٹس بھی آپ کی جھولی کو بھر نہیں سکے گے۔ ٹائم پر کیا ہوا کام بھی آپ کو اندر سے نہیں بدل سکے گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئی ہوں گی۔ سب پڑھی لکھی خواتین ہیں ماشاءاللہ، اور میرا خیال ہے کہ یہ باتیں جو ہیں آپ ان پہ غور ضرور کیجیے گا۔ ہمیں آج عادت نہیں رہی غور کرنے کی۔ یہ جو موبائل کی سکرین ہے نا، اس کے اوپر انگلی گھماتے گھماتے ہم اپنی سوچوں کو بھی ایسے ہی گھماتے رہتے ہیں۔ ہم نے رکنا سیکھا ہی نہیں، ہم بھول گئے رکنا۔ ہم اتنی تیزی آ گئی ہے، ہم بھاگ رہے ہیں۔ ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ جتنا تیز بھاگیں گے، جتنا تیز بھاگیں گے، منزل کیا ہے یہ ہم نے طے کرنا ہے۔ آج آپ لوگوں کو اللہ نے ایک موقع دیا، قدرت نے آپ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیا۔ سوچیں، سمجھیں، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اگر آپ نے اپنے وقت کو یوٹیلائز کرنا ہے تو پہلے اپنی نیت کو پکڑیں، اس پہ غور کریں۔ یہاں پر بہت ساری بہنیں ایک دوسرے کے کہنے پر بھی آئی ہیں، مجھے اس نے کہا، میں اس کے کہنے پہ آئی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کسی کے کہنے پہ بھی آپ آئی ہیں، آپ کی ذات اپنی ہے، آپ کی سوچ اپنی ہے، آپ کا وجود اپنا ہے، اور اس پر ایٹ دا اینڈ وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ اپنے آپ کو پہچاننا سیکھیں،
اپنے اندر کی آواز کو سنیں اور سمجھیں، پھر فیصلہ کریں. پھر جو فیصلہ ہوگا وہی اصل فیصلہ ہوگا. تو مجھے نہیں پتا کہ میں نے جو باتیں کی آپ لوگوں کو یہ باتیں شاید امید نہ ہو سننے کی. آپ لوگ شاید کوئی کچھ اور سننے کی طلب میں بیٹھے ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے اپنی ذات کے اوپر. اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ڈگری لینی ہے، سرٹیفکیٹ لینا ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیں گے، لیکن اصل سرٹیفکیٹ وہی ہے جو ہمیں ہمارا اپنا ضمیر دے گا. تو پلیز غور کرنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے. نہ آپ اپنا وقت ضائع کریں گی، نہ ہمارا وقت ضائع کریں گی. بلیو کریں، اگر نیت میں اخلاص نہیں ہوگا تو کبھی بھی جھولیاں نہیں بھرتی. جھولی ہمیشہ اسی کی بھرتی ہے جس کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے. اور ہمارے دین کی جو قوانین ہے وہ بھی یہی، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت ہوتا ہے. اور عمل جو ہے اس سے افضل اس کی نیت ہے. یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے. تو اس حدیث پہ بھی غور کیجیے گا اور اپنی نیتوں کو ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا بیٹھ کے سوچیے گا اور پھر فیصلہ کیجیے گا. آپ میری دعاؤں میں رہیں گی. بہت ساری ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے. اور آپ میرے ساتھ رہیں، میرے گروپ کا حصہ رہیں. بسم اللہ، آپ لیو کر جائیں، میں پھر بھی آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں. آپ لسنرز میں رہیں. گوشہ نور یوٹیوب چینل آپ لوگوں کے لیے ہے. آپ سنیں، آپ جب سنیں، آپ کو جس طلب کو لے کے آپ سنیں گے آپ کو وہی وہاں سے ملے گا. بار بار سنیں گی تو بار بار ایک نیا میسج ملے گا آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ ہر مرتبہ، ہر لمحہ انسان کے فہم کا لیول جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے. آج آپ میری جو باتیں سن رہی ہیں، آج سے 3 مہینے کے بعد یہی باتیں آپ دوبارہ سنیں گی، آپ کو کسی اور طریقے سے سمجھ میں آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ کے فہم کا لیول اور ہوگا. جب آپ کی سوچ کا لیول بدلتا ہے، آپ اسی علم کو نئے انداز میں سیکھتے ہو، نئے انداز میں سمجھتے ہو. ٹھیک ہے؟ تو آپ بھلے اس گروپ کا حصہ نہ بھی رہیں، آپ لسنرز میں چلی جائیں، آپ گوشہ نور کو سنتی رہیں، پھر بھی آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب ملیں گے. لیکن جو خالص ایک چیز کچھ بہنوں نے محسوس کی، اپنے اندر کی آواز انہوں نے سنی اور ان کو کوئی تلاش ہے، وہ ان کو میں خاص طور پہ کہوں گی کہ وہ ایک مرتبہ پھر سوچ لیں اور سوچ کے پھر دوبارہ اپنے آپ کو ری جوائن کریں اپنی ذات کے ساتھ. اور ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گی. جو آپ لوگوں نے باتیں کی ان میں سے ماشاءاللہ سب کی بہت اچھی باتیں تھیں. لبنہ نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا کہ جو تقویٰ ہے وہ استاد سے منتقل ہوتا ہے. اور ان کا مقصد جو ہے وہ اس گروپ میں شامل ہونے کا یہ ہے کہ ان کو صالحین کا ساتھ مل جائے اور ان کی روح کی اصلاح ہو سکے. مہوش نے بہت پیاری بات کی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور میں نے اپنی ساتھی سے کہا تھا کہ جو باتیں آپ سب نے کی ہیں ان کے پوائنٹس نوٹ کر لیں. انشاءاللہ کیے ہوں گے انہوں نے، تو ان پوائنٹس کو بھی ہم ضرور شیئر کریں گے گروپ میں. اور جو ڈاکٹر روشن رضا ہے، انہوں نے کہا کہ میں اچھی بن جاؤں، میں اس لیے اس پلیٹ فارم پہ آئی ہوں. اور میمونہ جی کی بات مجھے اتنی پیاری لگی. انہوں نے کہا کہ جب ہم زیادہ گندے مندے ہو جاتے ہیں تو ہم زیادہ زور سے چیختے ہیں. بہت پیاری بات ہے، بہت ہی پیاری بات ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کرے اور ہمارے من پہ لگے میل کچیل کو میرا مار اپنی رحمتوں سے دھو ڈالے. آمین ثم آمین. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتی ہوں. اور اب جو ہمارے ساتھ موجود خواتین ہیں، آپ لوگوں کے پاس 5 منٹ ہیں. 43 منٹس ہوئے ہیں. انشاءاللہ 55 منٹ پہ میں ریکویسٹ کروں گی کہ میمونہ جی ہمیں ایک اجتماعی دعا کروا دیں. اور 55 منٹ تک جو میں نے گفتگو کی اس میں سے اگر
کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو بسم اللہ، آپ مائک اپنا آن کریں، اپنا ہینڈ ریز کریں، اور جلدی جلدی جو بات آپ پوچھنا چاہیں اس گفتگو کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ ضرور پوچھیں، اور اس گفتگو کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ بھی ضرور کریں. بسم اللہ. جی مہا، آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز بات کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تھوڑا انٹروڈکشن. جی میرا نام مہا ندیم ہے جی اور خان سے میرا تعلق ہے. اس گروپ کو جوائن کرنے کا مقصد اس چیز کی مجھے تلاش کافی ٹائم سے تھی، اور الحمدللہ کہ شاید اسی میں بہتری تھی. اللہ تعالیٰ پاک نے اچانک سے اسی اسٹارٹ ہو رہا تھا کورس تو مجھے موقع دیا. بس اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک اس چیز کو مجھے استقامت عطا فرمائے سیکھنے کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اسٹارٹ میں سب لوگوں کا انٹروڈکشن تو نہیں میں سن سکی، لیکن میم کا سنا، میں نے ان کی باتیں سنی، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ نیتوں پر جو ہیں وہ اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے. تو انسان کی جیسی نیت ہوتی ہے اس کو وہ مل جاتا ہے. بس تھینک یو. مجھے ویسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں، باقی لوگ اپنا بات کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام حدیجہ ہے. ماشاء اللہ کسیا باجی کی باتیں سنی اور ان کی ایک ایک بات جو ہے نا دل پہ جا کے لگی ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ ماشاء اللہ واقعی آپ جو ہے نا ایک بہت بلیسڈ روح ہیں. تو مجھے بھی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ مجھے بھی نا ایسے نیک لوگوں کا ساتھ ملے. مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا ابھی اس طرح سے موقع نہیں مل پایا تھا. الحمدللہ تعالیٰ نے ویسے جو ہے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، لیکن اس طرح ان کے ساتھ ایک بیٹھک، ان کی ایک وائبس لینا، وہ چیز کے لیے میں بڑی ترسی ہوئی تھی کہ وہ ایک چیز، کیونکہ میں اس کو ایک امیجن کرتی تھی تو اس سے مجھے اتنا وہ سرور، اتنی وہ ایک ملتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کی صورت میں وہ بھی موقع دے دیا آج. بڑا اچھا لگا آپ کی باتیں سن کے اور سارا کچھ. تو آپ نے صحیح کہا کہ روحانیت جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے جو ہے دین کے ساتھ ہے، شریعت کے ساتھ. یہ علیحدہ بالکل بھی نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز اس میں جو ہے ہمیں ایک علیحدہ نہیں لگتی. بلکہ سب سے پہلے اگر آپ کے اندر محبت نہیں ہے اللہ کے لیے، عشق نہیں ہے اس کے رسول کے لیے، تو پھر آپ کے لیے چیزیں اڈاپٹ کرنا پھر آپ اس کو ایک ڈیوٹی سمجھ کے کریں گے. لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو پھر جو ہے نا وہ چیزیں اور طرح سے آپ سے ہوتی ہیں. تو بہت ہی اچھا لگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آپ کا ساتھ ایسے ہی جو ہے وہ نصیب فرمائے رکھے، اور آپ سے جو ہے وہ آپ کا فیض جو ہے ہمیں ملے. تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے. جزاک اللہ. جی کوئی اور؟ جی کوئی اور بات کرنا چاہتا ہے؟ جی جتنی نیو سسٹرز ہیں آپ لوگوں کے پاس 2-3 منٹ ہیں، بھئی آپ لوگ کوئی بات کریں، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. آپا جی جی. آپ کی باتیں سن کر نام بات شروع کرنے سچ، سے پہلے اپنا نام ضرور بتایا کریں. میرا نام عمرانہ ہے، اور کہاں سے؟ آپ کی لاہور کہاں سے. سے؟ لاہور جی. سے.
تو सच्ची मुच्ची आपकी बात सुन के और आपकी बात समझ कर आज यहाँ बैठ कर ये लग रहा है कि सच्ची मुच्ची हमने कभी गौर ही नहीं किया कि हमने कभी किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए कभी नियत की नहीं, कभी अल्लाह से पूछा ही नहीं कि अल्लाह वो हमारे लिए ठीक है भी कि नहीं। और इतनी प्यारे तरीके से आपने हमें समझाया कि हमें अल्लाह से ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि हम इस राह पे चलने वाले हैं, अल्लाह हमारे लिए ठीक है भी कि नहीं। तो अल्लाह ताला हमें इस रास्ते में आपके साथ चलाने में और आपके साथ के साथ अपने आप को पाक करने में और अपनी गंदगियों को साफ करने में हमारी अल्लाह मदद अता करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हम सबकी तमाम बुराइयां धो दे। आमीन आमीन। सुमा आमीन। जी, कोई और सिस्टर बात करना चाहेंगी? फिर हम दुआ अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वालेकुम आरिफा है। अस्सलाम। बस मैं कुत्सिया बाजी की बात के पहले बहुत अच्छी तरह सारे लोग जो हम चलना चाहते हैं इस राह पर बहुत अच्छी तरह सोच समझ लें, क्योंकि ये रास्ता सिराते मुस्तकीम का रास्ता है, नाम याफ्ता लोगों का रास्ता है। तो हमारे जहन में उनकी मुश्किलात भी हों कि उन्होंने कैसी कैसी मुश्किलात उठाई हैं इस राह पर चलने के लिए। शौक़ और वलवले में हम इरादा तो बांध लेते हैं, लेकिन फिर चलना जब पड़ता है तो फिर मुश्किलात आना शुरू होती हैं, तो इंसान फिर भागता है। तो बहुत ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। और इसके लिए एक शेर कहूँगी, जो ना जहाँ पे खेल जाए वो ना इस तरफ को आए, कि दियार आशिकी में रहे वापसी नहीं है। बस इतना कहना वाह, चाहती अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाहु अल्लाह, अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस्तकामत बख्शे। आमीन। हाँ, आमीन। कुद्सियापी मैं गुलेराना बात कर रही हूँ जी, इस्लामाबाद जी। से। जी, आपकी जी। बातें बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, बहुत अरसे बाद आपको सुना। जी, आपकी बातें बहुत दिल पे असर की। अल्लाह ताला हमें आपके साथ इस सफ़र में आगे से आगे लेके जाए और दिल से आमीन। ये काम करने में हमें मतलब मेरा वो कह लें कि बहुत ज़्यादा मैं डीपली सोचती हूँ शायद। तो जैसे-जैसे सोचें मेरी मतलब आपकी बातें सुनती रही हूँ, आप अपनी सोचों को बहुत आगे तक लेके जाती रही हूँ मैं दिल से। और अल्लाह ताला मुझे इस पे इस्तकामत दे और मेरी ख़्वाहिश रहेगी कि मैं इस पे आपके साथ आप हमारी रहनुमाई करती रहें और अल्लाह ताला हमें इस सफ़र में साथ रखे एक-दूसरे के। जज़ाकल्लाह। आमीन। आमीन। जी, कोई और कोई बात करना चाहेगा? हमारा टाइम खत्म हुआ चाहता है। मैं एक अर्ज़ करना चाहूँगी आप लोगों से, आरफा जी ने जो बात कही अ, इसके जवाब में ये कहूँगी कि ये मार्फत के रास्ते हैं, अहले दिल के वास्ते। तो ये मार्फत का सफ़र बहुत अजीब होता है, लेकिन ये तो एक कंबाइंड क्लास है। यहाँ इल्म सीखना हम सब के लिए फ़र्ज़ है। और जब हम देखें तो जो लोग इस राह पे नहीं चलते, क्या उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं आती? तो ये ज़िंदगी तो है ही इम्तिहान। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कि अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें ज़रूर आज़माऊँगा। तो आज़माइशें सब पे आनी है। ये ना सोचें कि हम अपने रब से भाग जाएँगे तो आज़माइश नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। हुँ, ये हुँ, हमने बहादुर बनना है। जब हम बहादुर बनेंगे ना, हम अपने रब की तरफ मुंह कर लेंगे कि रब्बा सिर्फ तू है। जब हमें कलमे की समझ आ जाएगी, तो फिर मेरा रब पता है क्या कहेगा? थोड़ी सी आजमाइश तो आएगी, लेकिन उसके बाद फिर मेरा रब कहता है फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वाह! सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाहु ये अकबर। वाली कैफियत आ जाती है। तो ये बड़ी प्यारी कैफियत है। तो बस बिलालियों में बैठ जा बेसियों में बैठ जा बिलालियों में बैठ जा तलब है कुछ तो बेतलब सवालियों में बैठ जा
السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا السلام علیکم۔ اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا، یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے، یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا، درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، سفید تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا، سفید تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا، سفید تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا، ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے، ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، اگر ہے خلوت عزیز، اگر ہے خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، اگر سکون چاہیے، اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا، اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا، جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا، تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا، تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا، مظفر آپ تک رسائی اپنی سہل تو نہیں، مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، آواز اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا۔